السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ لے کے چلوں گا دبئی سے سعودیہ۔ میں دبئی سے پاکستان آ رہا تھا واپس، تو جب میں نے ٹکٹس وغیرہ سرچ کی تو مجھے پتہ لگا کہ جو کاسٹ ڈفرینس ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑے سے پیسے اور ڈال کے تو میں VIS سعودیہ جو ہے وہ میں فلائٹ لے سکتا تھا۔ سب سے چیپسٹ آپشن جو اویلیبل ہیں وہ ہیں ویز ایئر اور جزیرہ ایئر ویز۔ میں نے جزیرہ ایئر ویز کی ٹکٹ کو آپٹ کیا کیونکہ میں نے دبئی سے جانا تھا اور ویز ایئر ابو ظبی سے جاتی ہے۔ ویز ایئر سب سے چیپسٹ آپشن ہے اگر آپ کے پاس لگیج نہیں ہے اور آپ نے صرف 7 kg ہینڈ کیری کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ویزا کی۔ جتنے بھی UAE ریزیڈنٹس ہیں وہ اپنے ایمریٹس ID اگر 6 months تک ویلڈ ہے تو وہ ای ویزا کی فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں، جس کی ساری ڈیٹیلز آپ گوگل پر سعودیہ ای ویزا لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں۔ بورڈنگ وغیرہ کلیئر کروا کے میں لاؤنج میں آ گیا تھا، جو کہ ہے لان بزنس کلاس لاؤنج، اور اس وقت بریک فاسٹ کا ٹائم تھا۔ آئی ہیڈ یمی آملیٹ وتھ کافی اینڈ روسٹڈ بنز ود بٹر۔ احرام دبئی ایئرپورٹ سے باندھ لیا تھا، اور یہ ہے میری عمرہ لک، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کویت ایئرپورٹ پہ ٹریول کیا تھا اور وہ بہت ہی چھوٹا ہے اور وہاں واش رومز کے کافی پرابلم ہیں، اس لیے میں نے یہاں سے ہی احرام باندھنا بہتر سمجھا۔ ناؤ آئی ایم ہیڈنگ ٹورڈز دا ایئر کرافٹ۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جزیرہ ایئر ویز کے جتنے بھی ایئرپلینز ہیں وہ تھوڑے سائز میں چھوٹے ہیں، جس وجہ سے وہ اپنی جو چیپر پرائسز ہیں ان کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ We are just about to take off and now I'll show you different sights, bird's eye view of Dubai from above۔ میرے خیال سے جتنے بھی UAE کے ریزیڈنٹس ہیں یا دوسرے GCC کے ریزیڈنٹس ہیں وہ ایزیلی پاکستان سے آتے ہوئے یا پاکستان سے جاتے ہوئے عمرہ کو آپ اپنے اسکیجول میں فٹ کر سکتے ہیں۔ تو میری ان سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس ہولی اسٹاپ اوور کو ضرور اپنے ٹرپ میں انکلوڈ کریں اور مستفید ہوں۔ عمرہ ایک ہولی پلگرمیج ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایک سینس آف یونٹی، ایک سینس آف بلانگنگ اور سینس آف کلوزنس ٹو اللہ بھی انکلکیٹ کرتا ہے۔ اور ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں، میں تو اس کو ایرا آف ایزنس کہتا ہوں، کہ ہمارے آباء و اجداد کسی کے بھی پاس اتنی ایز نہیں تھی، اتنی آسانی نہیں تھی جتنی آج ہمارے پاس ہے۔ تو ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوئے، بس میں بیٹھ کے ٹرمینل کی طرف آ گئے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمینل کافی چھوٹا ہے، یو ول بی سرپرائزڈ۔ آئی ہیڈ ایکسیس ٹو پر لاؤنج ہے، ایک ہی لاؤنج تھا پورے ٹرمینل پہ اور اس کے ساتھ واش روم تک اٹیچ نہیں تھا۔ دس از دا لاؤنج، دس از دا انٹرنس، اور انٹر ہو کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی منیمم سی جگہ ہے، لیکن پھر بھی دا ویرائٹی آف فوڈ واز گڈ۔ جو ہیڈ ویجیٹیبلز، جو ہیڈ چکن اینڈ ادر ڈشز ایز ویل، اینڈ دیر واز اے گڈ اماؤنٹ آف سن لائٹ کمنگ ان۔ اور یہ اس دفعہ میں نے نئی فیسلٹی دیکھی، یہ احرام چینج کرنے کے لیے انہوں نے رومز دیے ہوئے ہیں، اور یہاں بھی ایزلی احرام چینج کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے نہیں تھی، اس دفعہ میں آیا ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے، اور اس کے بالکل ساتھ ہی جو ہے پریئر روم ہے، لیکن پریئر روم بہت ہی چھوٹا ہے۔ موونگ آن، آئی واز ہیونگ کافی آفٹر مائی لنچ، اور اس کے بعد آپ کو ٹرمینل کا باقی حصہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تھا، تو فلائٹ کے پاس ہی یہ پریئر روم تھا، اور یہاں آپ ایزلی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم سپیس تھی، سب ویٹ کر کے تھوڑی دیر بعد پڑھ رہے تھے۔ اب مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا اور یہ لائنز لمبی لگی ہوئی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹرمینل کافی چھوٹا ہے۔ اب وہاں سے فری ہو کے اب سب اپنا چیک ان کر رہے ہیں، اور بورڈنگ پاس لے کے بس میں بیٹھ کے، اور اب ہم جا رہے ہیں پلین کی طرف۔ اس دفعہ میں نے جو بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا سے بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، جو کہ میں ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھتا ہوں، کیونکہ سینٹرل ایشیا پہلے تھوڑا ڈسکنیکٹڈ تھا، لیکن سینٹرل ایشیا میں بہت زیادہ مسلم پاپولیشن ہے۔ سینٹرل ایشیا سے مراد کرگزستان، ترکمانستان، قزاقستان، تو وہاں سے میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے۔ میرے حال سے جزیرہ ایئر ویز نے وہاں سے شاید اچھے پیکیج آفر کیے ہیں، جس وجہ سے اس ایئرپورٹ کے اوپر بہت زیادہ تعداد، تقریباً میں سمجھوں گا کہ 75 to 80% لوگ جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا کے تھے۔ اب ہم پلینز ویو لیں گے کویت سٹی کا، اور میں نے بہت زیادہ دفعہ ٹریول کیا، لیکن ہر دفعہ دا سینز آف ٹیک آف دے جسٹ ڈونٹ فیل ٹو میسمرائز می ایون ناؤ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ جیسے ہی ہم نے میقات کا مقام کراس کیا، دا ویدر واز اسٹارمی، اور لائٹننگ بہت زیادہ تھی، اور جو ہے زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ تو یہ آپ لینڈنگ کا سین دیکھ سکتے ہیں، باہر فل بارش ہو رہی ہے۔ جدہ ایئرپورٹ بھی تقریباً سیم ہے، اس میں بھی زیادہ تر جو ہیں پلینز باہر ہی ہمیں اتار دیتے ہیں، اس کے بعد بسیز پہ بیٹھ کے ہم ٹرمینل کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو ہے نارتھ ٹرمینل ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں امیگریشن کی طرف۔ اب یہاں سے امیگریشن کلیئر کی ہے،
آفٹر کلیئرنگ دا امیگریشن اٹ واز آلموسٹ 2 AM، سو البیک چلے گئے اور ان کا مشہور زمانہ فش نگٹس اور چکن پیس ٹرائی کیا اینڈ اٹ واز یمی۔ عمرہ کا ولاگ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا۔ سی یو اگین۔